Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Your English lecturer Muhammad Rizwan is here. Welcome to the second session of intermediate. آج کے اپنے پہلے لیکچر کے اندر بہت ہی اہم بات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے فرسٹ ایئر میں بھی ڈسکس کی تھی. بالکل اسی سے ریلیٹڈ سب سے پہلے ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے بکس کے بارے میں اور پیپر پیٹرن کے بارے میں. آپ لوگوں نے اس سیشن کے اندر کون کون سی بکس پڑھنی ہیں اور ان کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا, آپ کے پیپر کے اندر کیا کچھ آئے گا, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر کے اندر بک 1 اور بک 3 کو ڈسکس کیا, ڈیٹیل سے پڑھا. اب اسی سلسلے کی ایک کڑی جو کہ بک 2 ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور وہ ہے ماڈرن پروز اور ہیروز پر مشتمل ہے. آپ کی یہ بک 2 سیکشن پر مشتمل ہے جس میں پہلے 10 چیپٹر آپ کے ماڈرن پروز کے اور اگلے جو 5 چیپٹر ہیں وہ آپ کے ماڈرن ہیروز پر مشتمل ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور بک 4 جو ہے آپ پڑھیں گے اور وہ ایک شارٹ سا آٹو بایوگرافیکل ناول ہے جس کو گڈ بائے مسٹر چپس کہا جاتا ہے. ان دونوں بکس میں سے کون کون سے کوسچنز آئیں گے, کس حوالے سے آئیں گے, آبجیکٹیو میں ان کا کیا رول ہوگا, ان کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. بالکل فرسٹ ایئر کے پیپر کی طرح آپ کا یہ پیپر بھی 100 نمبر پر مشتمل ہے اور اس میں بھی آپ کے آبجیکٹیو کے وہی 20 نمبر اور سبجیکٹیو کے وہی 80 نمبر ہیں. اب ان نمبروں کی تقسیم فرسٹ ایئر کے حوالے سے تھوڑی سی مختلف ہوگی. آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو آبجیکٹیو پورشن ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے ایم سی کیوز جو آئیں گے, کوسچن نمبر 1 ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے بک 2 میں سے. بک 2 مینس کہ ماڈرن پروز اور ماڈرن ہیروز میں سے آپ کے ٹوٹل 6 ایم سی کیوز ہوں گے اور وہ سینونمز پر مشتمل ہوں گے. آپ کے یہ پورشن جس میں سے 3 ماڈرن پروز میں سے اور 3 ماڈرن ہیروز میں سے آئیں گے, یہ آپ کے ٹوٹل 6 نمبر کے ہوں گے. اسی کے ساتھ آپ کی بک 4 جو ہے مینس کہ گڈ بائی مسٹر چپس, اس میں سے بھی آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے اور وہ ہوں گے 4 نمبر کے. اس طرح سے آپ کا یہ پہلے کوسچن کا اے پارٹ جو ہے یہ 10 نمبر پر مشتمل ہوگا. اور یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ کا یہ والا پارٹ جو ہے یہ سینونمز پر مشتمل ہوگا, مینس کہ اسٹوری سے ریلیٹڈ یا باقی جس طرح سے آپ نے فرسٹ ایئر میں دیکھا تھا کوسچن آتے تھے اب ویسے نہیں ہوں گے. اب یہ ٹوٹلی 10 کے 10 جو پارٹ ہیں, 10 کے 10 جو کوسچن ہیں یہ آپ کے سینونم سے ریلیٹڈ ہی ہوں گے. اس کے بعد اسی کوسچن کا بی پارٹ ہے اور وہ ہے آپ کا کریکشن آف سینٹینس کا. آپ کو ایک سینٹینس دیا جائے گا جو کہ گرامیٹیکلی کریکٹ نہیں ہوگا, اس کے نیچے 4 آپشن ہوں گے. ان آپشن میں سے کوئی ایک ایسا آپشن ہوگا جو کہ گرامیٹیکلی طور پر ٹھیک ہوگا, آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے. اب اس میں گرامر کی مسٹیکس کون کون سی آ سکتی ہیں اور وہ جنرلی ساری کی ساری پارٹ آف اسپیچ میں سے آتی ہیں. مینس کہ ناؤن ہے, ورب ہے, ایڈورب ہے, ایڈجیکٹو ہے, پریپوزیشن ایٹسیٹرا, جتنے بھی پارٹ آف اسپیچ ہیں ان سب میں سے آپ کے یہ کریکشن آف سینٹینس جو ہے یہ پارٹ وہاں سے بنایا جائے گا. اس کے بعد اسی آبجیکٹیو کا جو لاسٹ پارٹ ہے آپ کا وہ ہے کریکٹ یوز آف پریپوزیشن, کہ آپ کے پاس ایک کوسچن آئے گا لاسٹ والا اور یہ 5 نمبر کا ہی ہوگا جس میں آپ سے کریکٹ یوز آف پریپوزیشن پوچھا جائے گا. مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ بھی آبجیکٹیو میں ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک سینٹینس ہوگا, اس سینٹینس کے اندر جو ہے پریپوزیشن کو یوز کرنا ہے آپ نے اور وہ پریپوزیشن آپ کو وہاں پر ان آپشنز کے اندر دی جائیں گی. یہ ہے آپ کا آبجیکٹیو پارٹ. اس کے بعد آتے ہیں سبجیکٹیو کی طرف, یہاں پر آپ کے 20 مارکس کمپلیٹ ہوئے. اب اگلا جو پورشن ہے آپ کا سبجیکٹیو کا 80 مارکس کا. اب وہاں پر آپ کے پاس 2 سیکشن ہوں گے. اس پیپر کے اندر آپ کے پاس 2 سیکشن ہوں گے, سیکشن 1 اور سیکشن 2. سیکشن 1 کے اندر آپ کے شارٹ کوسچن ہوں گے. اب شارٹ کوسچن کہاں کہاں سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے شارٹ کوسچن ہوں گے ماڈرن پروز سے, مینس کہ آپ کی بک 2 کا جو پہلا حصہ ہے اس میں سے آپ کے پاس شارٹ کوسچن ہوں گے اور وہ شارٹ کوسچنز آپ کو 9 گیون ہوں گے. 9 کوسچن دیے گئے ہوں گے, ان میں سے آپ نے کوئی سے 6 کوسچنز اپنی چوائس کے جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں اور یہ والا کوسچن آپ کا 12 مارکس کا ہے. اس کے بعد اسی کے ساتھ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ بھی شارٹ کوسچن پر مشتمل ہے اور یہ آپ کے ماڈرن ہیروز میں سے ہوگا. مینس کہ اسی بک 2 میں سے جو سیکنڈ پورشن ہے وہاں سے آپ کے ماڈرن ہیروز میں سے شارٹ کوسچن بنائے جائیں گے. اور یہاں پر بھی وہی سیم سچویشن ہوگی کہ یہاں پر آپ کو 8 کوسچن بھی گیون ہو سکتے ہیں, 9 بھی ہو سکتے ہیں. ان میں سے آپ نے کوئی سے 6 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں اور آپ کا یہ والا پورشن بھی 12 نمبر کا ہی ہوگا. اس کے بعد شارٹ کوسچن کا ایک اور میجر پارٹ, شارٹ کوسچن کا ایک بہت بڑا حصہ جو کہ گڈ بائی مسٹر چپس پر مشتمل ہے.
आपका जो नॉवल है उस नॉवल में से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ही गिवन होंगे, और वहाँ पर उस पेपर के अंदर आपके पास 12 क्वेश्चन गिवन होंगे, 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 12 में से आपने कोई से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और आपका ये वाला पार्ट 16 नंबर क्वेश्चन है। अगर देखा जाए इस सेक्शन 1 को, तो आपका ये पूरा सेक्शन जो है एटलीस्ट 40 मार्क्स पर कंसिस्ट है। मींस कि आपके पेपर का 40% हम कह सकते हैं कि वो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मौजूद है। तो आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है इस पोर्शन के ऊपर देनी है। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। अब सेक्शन 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन होगा राइट ऑन ऐसे। एक आपने ऐसे लिखना है, आपके पास 4 टॉपिक गिवन होंगे, डिटेल के अंदर 4 टॉपिक लिखे हुए होंगे। वो 4 टॉपिक कहीं से भी आ सकते हैं, जनरली कोई भी टॉपिक हो सकता है उनमें से। आपके करंट इश्यू पर भी हो सकता है, आपके इंटरेस्ट रिलेटेड भी हो सकता है, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। उसमें आपके पास जो 4 टॉपिक होंगे, उन 4 में से आपने कोई एक सिलेक्ट करके उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, और आपका ये जो ऐसे है ये 15 मार्क्स का होगा, मीन्स के 15 नंबर का है। इसके बाद इसी सेक्शन 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 आप फर्स्ट ईयर के अंदर अटेम्प्ट करते थे पेयर ऑफ वर्ड्स को। अब यहाँ पर उसकी उलट एक और चीज़ आई है, और वो है इडियम्स या फ्रेजल वर्ब होंगे। आपके पास इडियम्स या फ्रेजल वर्ब दिए गए होंगे। आपके पास टोटल उस पेपर के अंदर 8 इडियम्स और फ्रेजल वर्ब गिवन होते हैं, जिसमें 5 इडियम होते हैं, 3 फ्रेजल वर्ब होते हैं। उन टोटल 8 में से आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं, और ये आपका क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इसके बाद इसी सेक्शन 2 का और आपके इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ उर्दू टू इंग्लिश। आपके पास एक गिवन पैराग्राफ होगा, उर्दू का पैराग्राफ दिया जाएगा, और आपने उस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर, और ये आपका क्वेश्चन जो है ये भी 15 मार्क्स का ही होगा। अगर आप इन नंबरों को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये पोर्शन आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है ये 80 मार्क्स पर कंसिस्ट हो रहा है, 80 मार्क्स पर ख़त्म हो रहा है। तो 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के, 80 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के, टोटल मिला के आपका ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का जाकर बनेगा। और इस पेपर के लिए जो आपकी टाइमिंग है वो 3 आवर्स है, 3 घंटे का वक्त है आपके लिए इस पेपर के लिए। आप 3 घंटे में आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्यूरी है, इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।